بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے کالی کلوٹی ماں کے بیٹے، کیا تم ابھی میری غلطیاں نکالو گے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے اور افسوس سے بے قرار ہو کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، میں یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ضرور اٹھاؤں گا۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر پریشان ہو گئے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے ابو ذر، کیا تم نے بلال کو اس کی ماں کی یاد دلائی ہے؟ تمہارے اندر کی جہالت ابھی تک گئی نہیں؟ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ اور پھر باہر آ کر، مسجد سے باہر آ کر اپنا چہرہ مٹی کے ساتھ رگڑنے لگے، زمین پر رگڑنے لگے، اور کہنے لگے کہ بلال، جب تک تم میرے اس چہرے کو اپنے جوتوں کے ساتھ روندو گے نہیں، اس وقت تک میں اپنے چہرے کو، اپنے رخسار کو مٹی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر، یہ دیکھ کر معاملہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ روتے ہوئے ان کے قریب آئے اور ان کے چہرے کو چوم لیا اور کہنے لگے کہ اے ابو ذر، میں اس چہرے کو کیسے رون سکتا ہوں اپنے پاؤں سے کہ جو چہرہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے سامنے جھکا ہو۔ یہ ہیں صحابہ کرام کہ جو اس قدر آخرت کی فکر رکھتے تھے، آخرت کا خوف رکھتے تھے، اللہ رب العزت کا ڈر ان کے دلوں کے اندر تھا، اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف تھا ان کے، اور وہ سوچتے تھے کہ اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے، اس جرم کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گے۔ اس لیے ان کی کوشش ہوتی تھی کہ اس غلطی کی معافی دنیا میں ہی مانگ لیں، یہاں ہی معاملہ کلیئر ہو جائے، تاکہ آخرت میں اس کی کوئی پوچھ نہ ہو، اور دنیا کے اندر اس معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے وہ آخری حد تک جاتے تھے۔ اب آج ہم اپنے بارے میں اگر اندازہ کریں، سوچیں، تو ہم میں سے کون ہے جو اس طریقے سے معافی مانگتا ہو کسی سے؟ جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال سے معافی مانگی کہ اپنے چہرہ زمین پر رکھ دیا، رگڑنے لگے۔ ایسے آج کل کے دور میں کون معافی مانگتا ہے؟ ہماری انا آڑے آ جاتی ہے، سامنے آ جاتی ہے، ہم اپنی انا کے خول سے باہر نہیں آتے، اور نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شخص سے، اس مظلوم سے معافی مانگنے کے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو ہم نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، یا کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، کسی کو کوئی برا لفظ کہا ہوگا، تو آخرت میں اس کی پھر پوچھ ہوگی، آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کاش ہم صحابہ کی اس طریقے کو اپنا لیں، صحابہ اکرام کی طرح ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں، ہمارے دلوں میں جو ہے نا دوسرے بھائیوں کا احترام آ جائے، اور اس بات کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ یہ جو بات مجھ سے ہوئی ہے، اور میں نے فلاں بندے کا دل دکھایا ہے، اس کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، تو میں اس سے معافی مانگوں۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ میرے خلاف کھڑا ہو جائے، میرا کیا بنے گا؟ آج ہم ہزاروں غلطیاں جو ہے نا کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو چھلنی کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک لفظ اتنا بھی ہماری زبان سے نہیں نکلتا کہ بھائی مجھے معاف کر دینا، بہن مجھے معاف کر دینا، ایک لفظ بھی ہماری زبان سے نہیں نکلتا، اور ہم بغیر معافی تلافی کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اوپر رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، دوسروں کے ساتھ
جو ہے نا وہ نرم دلی سے، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں اور دوسروں کے دل دکھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی بھائی سے بھی، کسی بھی مسلمان کا دل دکھا ہو کسی وجہ سے بھی، چاہے اس کو کسی بات پر ہار دلائی ہو، چاہے اس کو تانا مارا ہو، چاہے اس کو گالی دی ہو، چاہے اس کی غیبت کی ہو، اس سے معافی تلافی کا معاملہ کر لیں۔ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کے شرور سے، آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے دل دکھانے سے، دوسروں کی دل آزاری کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔